بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. چھٹویں پارے کے بعد رکوع اور چھٹویں رکوع کی آیات تلاوت ہوئی. سورہ مائدہ ہے. جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ مدنی سورہ ہے اور اس کا مدت نزول صلح حدیبیہ کے بعد سے لے کے حجۃ الوداع تک کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آداب و اخلاق کے بہت سارے قوانین بیان فرمائے ہیں. آداب و اخلاق جب تک آدمی کے درست نہیں ہوتے کسی قانون کی پابندی کی اس سے امید نہیں ہوتی. اس لیے اخلاق کی تربیت بہت ضروری ہے. آداب و اخلاق پر بہت توجہ کی ضرورت ہے. علم آ بھی جائے تو علم کے استعمال کے لیے اس کو برتنے کے لیے آداب و اخلاق بہت ضروری ہے. گزشتہ آیتوں میں حرام جانوروں کی کچھ فہرست بتائی گئی تھی. اور اب ایک سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے یسألونک ماذا أحل لكم.
وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے ان کے لیے. اس سے پہلے جو آیتوں میں حرام جانوروں کی تفصیل آئی تھی تو اب اس صحابہ کرام نے سمجھنے لگے کہ حلال کی بھی کوئی تفصیل ہوگی. اس زمانے میں بلکہ آج تک بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے جو چیز حلال ہے وہ بتا دو، اس کے علاوہ ماں باقی حرام سمجھتے ہیں. کسی بھی چیز کے استعمال کے لیے اس کھانے کے لیے حلال ہے نہیں ہے دریافت کرتے، حلال ہے تو اختیار کرتے اور ماں باقی کو حرام سمجھتے. قرآن کریم یہ بات کو اس ذہنوں سے انسانوں کے نکالنا چاہتا تھا کہ حلال کی فہرست مت کرو، جو حرام ہے وہ تو بیان کر دیا گیا، جو حلال ہے وہ باقی سب تمہارے لیے. حرام مختصر ہے، حلال بہت زیادہ چیز ہے، تو زیادہ لمبی طویل فہرست کہاں سے لائیں گے؟ مختصراً حرام چیزوں کی فہرست بیان کر دی، ماں باقی سب چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. یہ ذہن میں مت رکھو کہ جو حلال ہے وہ پوچھ کر ہی لیں گے، بلکہ جو حرام ہے وہ تو بیان کر دیا، ماں باقی جو ہے سب حلال ہے. اب یہاں سے خود ایک بات ختم ہو جاتی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام کی تمام چیزیں جو زمین میں سب تمہارے لیے، سب کی سب تمہارے لیے. اب انسانی ذہن یہ سوچتا ہے کہ قرون اولیٰ میں یا اس کے بعد کے زمانے میں یہ عمل کی یا ایسے کرنے کی مثال موجود ہے کیا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے بھائی کہ جو حرام ہے وہ تمہارے لیے بیان کر دیا گا، ماں باپ کی چیزیں تم حلال ہے، تمہارے لیے حلال ہے. یہ دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حلال ہے کہ تمہارے. اب بدعت کہنے والوں کے لیے یہ بالکل خاتمہ ہو جاتے کہ یہ چیز بدعت ہے، وہ چیز بدعت ہے، وہ چیز بدعت ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. ارے محرمات کی تفصیل تو آ گئی ہے، ماں باپ کی سب چیزیں حلال ہیں تو بدعت کے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب درست ہے تمہارے لیے، تم اختیار کر سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو. جو ممنوعات ہیں وہ تو بیان کر دی گئی. تو صحابہ بھی یہی سمجھ کے پوچھے کہ یسألونک ماذا احل لهم، آپ سے دریافت کیا، آپ کی خدمت میں ایک معروضہ پیش کیا کہ کیا چیز حلال ہے، مجھے بتا دیجیے. ارشاد ہوتا ہے قل احل لکم الطیبات، اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے تمہارے لیے حلال کر دی گئی پاکیزہ چیزیں، سب کی سب. اب پاکیزہ چیز کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کو پرکھنے کا. تو قرآن کہتا ہے دیکھو فطرت سلیمہ جس کو قبول کرتی آئی ہے وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے. اس لیے پہلے اخلاقیات کی آداب کی تربیت دے دیں. اب اخلاق، عادات، اطوار جس کے اچھے ہیں وہ فطرت سلیمہ اس کی اچھی ہوتی ہے، اور وہ طیبات کو ہی پسند کرتا ہے، خبائث کو پسند نہیں کرتا. فطرت سلیمہ اس زمانے میں بھی جبکہ قرآن سے پہلے کتا اور خنزیر نہیں کھاتے تھے، حرام ہے، اس سے پرہیز کیا کرتے تھے. حالانکہ قرآن تو بہت زمانے کئی سال بعد نازل ہوا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علتیں پہلے ہی بتا دی تھی، حرمتیں پہلے ہی بتا دی، یہ چیز اختیار کرو، اس کو چھوڑتے چلے. تو فطرت سلیمہ جو ہوتی ہے نا وہ انکار کرتی ان چیزوں کا جو طیبات سے نہیں ہے، جو خبائث سے ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے، جو طیبات سے نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے، جو طیبات میں ہے اس کو اختیار کرتی ہے. ایک فطرت سلیم ہے ایک آدمی کی، دیکھو اگر حرام نہ بھی سمجھی تو مکروہ سمجھتی ہے. کوئی آدمی غلاظت کے قریب میں بیٹھ کر کھانے کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتا، اس کو پسند نہیں کرتا، اس کی طبیعت فطرت سلیمہ اس کو پسند نہیں کرتا. اسی لیے چیز پار کے کھانے والے درندوں کو فطرت سلیمہ پسند نہیں کرتا. یہ جانور وحشی ہے، دوسرے جانوروں کو پاڑ کے کھا رہا ہے، خود فطرت سلیمہ اس کو پسند نہیں کرتی.
ناپسند کر دیے. انہوں نے فرمایا قل احل لکم الطیبات، جو پاکیزہ چیزیں ہیں تمہارے لیے حلال ہیں. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ان کو حضرات نے سوال کیا رسول اللہ، ہمارے پاس شکار کرنے والے جانور ہیں، ہم ان کے ذریعے شکار کر کھاتے ہیں، کیا یہ چیز ہمارے لیے درست ہے؟ فرمایا وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. جن جانوروں کو تم نے قرآنی احکام کے مطابق تعلیم دی ہو تو ان کا شکار تمہارے لیے چند شرائط کے ساتھ حلال ہے. شکاری کتے ہوتے ہیں، شکاری پرندے بھی ہوتے ہیں، تو یہ جانور اگر شکار کریں تو تمہارے لیے حلال ہے بشرطے کہ تم قرآنی احکام کے مطابق ان کو سکھائے، ان کو تعلیم دی. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح تم کو تعلیم دی ہے اور اس کے مطابق تم نے ان شکاری جانوروں کو تعلیم دی ہو تو پھر ان کا زخمی کیا ہوا، ان کا شکار لایا ہوا پکڑ کے شکار تمہارے لیے حلال ہے. پہلی صورت اس کی یہ ہے اگر کتا شکاری، دو چیزیں تو حضور نے فرمائی، یا تو پرندہ ہوگا شکرا یا کتا ہوگا. اس کا معیار فرما دیے یہ شکار جب کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں کرتا بلکہ اپنے مالک کو لا کے دیتا ہے. اگر کتا شکاری ہے، آپ نے تعلیم بھی دی اور اس کو شکار کے لیے بھیجا ہو، وہ شکار پکڑ کے لانے کے بجائے اگر خود کچھ کھا لے تو وہ چیزیں درست ہیں، حرام. کہ کتے نے تمہارے لیے نہیں کیا، اپنے لیے کیا، اس میں سے نہیں کھا. آپ اس طرح شکرے سے شکار کرتے ہیں، اس کا معیار کیا ہے کہ اس کو تعلیم دی گئی، تعلیم کا معیار کیا ہے؟ شکرا اگر کسی شکار کے پیچھے جا رہا ہے اور مالک اس کا بلائے تو وہ شکار کو چھوڑ کے تمہاری طرف آ جانا. اگر نہیں آئے تو سمجھنا تمہارے حکم کا پابند نہیں ہے، اس کا کیا ہوا شکار درست نہیں. اگر شکار کو چھوڑ کے تمہارے حکم پر واپس آ جائے تو سمجھنا ہے کہ وہ تمہارا سدایا ہوا ہے اور اس کا شکار کے بعد تمہارے لیے درست ہے. یہ معیار بتا دیا اور فرما دیا دیکھو جس کو پوچھلیاں ہوتی ہیں چیر پال کے کھانے کے لیے داڑھ ہوتے ہیں، اور جن پرندوں کو پنجے ہوتے ہیں جس سے اپنا شکار پکڑتے ہیں، اس کو زخمی کرتے ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں ہمارے لیے. چیر پھاڑ کے کھانے والے جانور اور اپنے پنجوں سے نوچنے والے جانور حرام. کتنے ایسے جانور ہیں، کوا ہے، گدھ ہے، اندر پنجوں سے نوچتا ہے. اسی طرح شیر ہے، ببر ہے، چیتا ہے، ریچھ ہے، ان کو چیر پھاڑ کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدرت دی. یہ بقا اس سے پہلے تو بتا دیا گیا کہ جو جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے. تو ما علمتم من الجوارح، اگر کتے کو کوئی شکار پر چھوڑ رہا ہے تو شکار پر چھوڑنے والا مسلمان ہوگا، ایک بات. اور کتا تعلیم یافتہ ہونا، اس کو تعلیم دی ہو، چھوڑنے والا مسلمان ہونا اور اس کو تعلیم دینا، اور وہ کتا شکار اپنے لیے نہ رکھے بلکہ اپنے مالک کو لا کے دے. اگر کچھ کھا لے اس میں تو وہ شکار درست نہیں. پھر ایک شرط یہ لگا دی کہ شکار چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ کے چھوڑنا، بغیر بسم اللہ کے چھوڑے تو وہ شکار درست نہیں. اگرچہ کہ کتا زخمی کر دے کسی شکار کو، کھائے نہیں اور جان باقی ہو، ایسی صورت میں کیا کرنا؟ خود ذبح کر لینا بسم اللہ پڑھ کے. شکار زندہ آئے اور بسم اللہ پڑھ کے ذبح نہ کرے تو وہ شکار بھی درست نہیں. ہاں شکار کرتے ہوئے شکار اگر مر جائے چونکہ تم بسم اللہ پڑھ کے چھوڑے تو ایسا شکار درست ہے. اگر کتا زخمی بھی کر دے تو وہ بھی درست ہے. بعض علماء اس سے اللہ والوں کی ایک مثال لیتے ہیں. یہ اللہ والے میں معمور ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے، من اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم تربیت سے آراستہ کرتا ہے، ایک مخلوق کی اصلاح کے لیے ان کو بھیجتا ہے.
مخلوق کی اصلاح کے لیے جب جاتے ہیں، ان کی اصلاح جب کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں لوگ، ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں اللہ کے لیے، گمراہی کا راستے سے بچاتے ہیں اللہ کے لیے۔ ان کو اگر گھیر کے لاتے ہیں اللہ رسول کی اطاعت کی طرف تو اپنے لیے نہیں لاتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کے لیے آتے ہیں۔ اگر ان کا نفس آ جائے بیچ میں کہ اطاعت فرما برداری اور ہماری واہ واہ ہماری جے جے ہونا، تو ایسا کرنا ان کا درست نہیں۔ پھر وہ خود اپنے لیے کچھ کھاتے نہیں، اللہ کی مخلوق کو دے دیتے ہیں۔ جو کچھ مل جائے ان کے پاس کیا کرتے ہیں، سب اللہ کی مخلوق کو تقسیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز آ جائے اور اپنے لیے رکھے تو ان کا درست نہیں ہے، پہلے دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ کچھ نہ رہا تو نوالے بنا بنا کے تقسیم کر دیتے ہیں، ایک آدمی والا خود ان کے لیے بھی رہ جاتا ہے۔ کلب معلم بولتے ہیں فقہ کے اصطلاح میں سے، تعلیم دیا ہوا کتا جو شکار کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، وہ جو شکار کر کے لائے وہ تمہارا ہے، کھاؤ اس سے۔ مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، جو روک کے لاتا ہے تم کو دیتا ہے وہ شکار تم کھا سکتے ہیں۔ شرائط تو پہلے بیان کر دی ہے، اگر خود کھا لے اس میں سے وہ شکار نہیں کھانا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اگر شکار زندہ آ جائے تو اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اللہ کے نام کے بغیر ذبح نہیں ہوتا۔ اب یہ بات رہی کہ یہی چیز پر اللہ کا نام کیوں لینا، ذبح کرتے وقت بھی، حالانکہ بہت ساری چیزیں دنیا میں کھانے کی ہیں، چاول اگتا ہے، دھان اگتا ہے، گیہوں اگتا ہے، ترکاریاں نکلتی ہیں، کہیں ایسی تاکید نہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے وہ اس کو اختیار کیا جائے، بلکہ اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھانا مستحب ہے۔ بسم اللہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے جیسے کہ واجب ہے، بغیر بسم اللہ پڑھے کہ ذبح جائز نہیں ہے، جانور جائز نہیں ہے، بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہاں کی ویسا ہے وہاں کی ویسا نہیں ہے، ارے جو بھی چیز اللہ کی نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں اس پر بسم اللہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ بغیر بسم اللہ کے بھی کہانی تو کوئی عرض نہیں ہے، لیکن اس کو بسم اللہ پڑھے بغیر اگر کاٹ دے کوئی ذبح بھی کر دے تو جائز نہیں، بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں ایسا؟ بولے اس زمانے میں جو لوگ کفار مکہ تھے وہ زیارت کے زمانے میں جانور کو ذبح کرتے تو اپنے بتوں کے نام پہ کرتے، لات و عزا کے لیے، فلاں کے لیے، یہ لیے۔ تو اس کی تمیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو تو یہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں، ان کے رخ کو موڑ دیا، تھوڑا سا منع نہیں کیا، رخ کو موڑ کے فرمایا آپ جو ذبح کرو اللہ کے نام سے کرو، نام تو لو ذبح کرتے ہو مگر اللہ کا نام، اب بتوں کا نام مت لو۔ مسلمانوں کو بھی تعلیم دی تھی کہ اللہ کے نام سے ذبح کرو۔ اگر عمدن کوئی بھول جائے تو ایسا جانور جائز نہیں، عمدن اگر نہ لے نام اللہ کا، مسلمان عمدن بھی نہ لے تو وہ بھی جائز نہیں۔ ہاں صاحباً کسی مسلمان سے بھول جائے کیونکہ ایمان اس کے ساتھ پیوستہ ہے، اس لیے یاد رکھیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو اس معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے، جو چیزیں بتائے ہیں اس سے حد سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہونے والی ہے، بہت جلدی حساب کتاب ہوگا۔ نہ اس میں حد سے آگے بڑھو، آج شکار کو چھوڑے، کل بھئی شکاری ہمارا کتا ہے کھا لی پی لیا تو رہنے دو، ماں باقی چیز نہیں۔ اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، آج تمہارے لیے تمام طیبات پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ آج کا مطلب کیا ہے؟ حجۃ الوداع کا موقع، سن 9 ہجری کا موقع ہے، یوم عرفہ ہے، جمعہ کا دن ہے۔ حضور میدان عرفات میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اليوم احل لكم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں سب حلال ہیں، کھاؤ۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم، ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ مطلب یہ ہے
اگر یہود و نصارہ ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے تمہارے لیے حلال ہے، اہل کتاب وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتے ہیں، تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، ایک دوسرے کے لیے۔ ہاں اگر کوئی مشرکانہ افعال بول کے کوئی یہ کہے کہ عزیر اور عیسیٰ کے نام سے ذبح کرتے ہیں تو ایسا کھانا بھی درست نہیں۔ اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں، وہ بھی آج بھی اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں، تو ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، مومنات پاکیزہ عورتیں حلال ہیں، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، اور جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے ان کی پاکیزہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اہل کتاب سے شادی کرنا درست ہے مسلمانوں کے لیے، اہل کتاب، مگر علماء فرماتے ہیں کہ احتیاط کے ساتھ، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی تہذیب تمہارے بچوں میں آ جائے اور تم اپنا دین ان کے سینے میں ڈالنے کے بجائے ان کا دین قبول کر لو، ان کی چال و چلن اختیار کرو، رہا صاحب ایمان تمہارا چلے جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حذیفہ الیمانی ایک اہل کتاب سے شادی کی تھی، خط لکھا کہ تم فوری اس کو چھوڑ دو، فوری اس کو چھوڑ دو، گرجے کے جائے۔ انہوں نے لکھا کہ بھئی اہل کتاب ہے، ان سے تو نکاح کرنا درست ہے، پھر آپ مجھے کیوں ہو رہے ہیں؟ تو پھر دوسرا خط لکھے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر تم شادی کر لیں گے تمہاری مثال بن جائیں گی اور آنے والے تمہارے نقش قدم پر چلیں گے، ان کا تہذیب تمدن ان کا دین تمہارے اندر گھس جائے گا، اور اس لیے اس کو چھوڑ دو ورنہ دین تباہ ہو جائے گا۔ میرا خط آنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، رکھنے سے پہلے طلاق دے دو اسے، اب اس تاکید کے ساتھ کر۔ آج ان کی دور اندیشی دیکھیے، آج ان کی عورتیں مسلمانوں مل کے مسلمانوں کے سارے راز ان کو دے دیتے ہیں، کایا پلٹ جاتی ہے، یہ قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ اہل کتاب جو ہوتے ہیں یہود نصارہ، کتاب دی گئی اہمیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو جو کتاب دی گئی تھی اب تو وہ نہیں ہے، تعریف ہو چکی ہے اندر، اب اہل کتاب ماننا نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن میں تعریف کرنے کے بعد یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ تحریف کرتے ہیں اپنی کتاب میں، اس کے باوجود بھی اہل کتاب ہے، تحریف کرنے کے بعد بھی اہل کتاب ہے۔ کیوں ہے ان کا ذبیحہ، کیوں ہے؟ جب کہ وہ تعریف کرتے ہیں، رد و بدل کر دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی اہل کتاب ہے، یہ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ وہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں، کتاب کی بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ حلال کیا گیا ہے، وہ بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ ہاں اگر مشرکانہ عقائد آ جائے، عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگے اور وہی کہہ کر ذبح کرنے لگے، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یہ بھی عقائد رکھتے ہیں، تو تب بھی ان کا ذبیحہ حلال اس لیے ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کرتے ہیں۔ اگر کاٹتے وقت انہوں نے ان کا نام دیا تو ایسا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اہل کتاب سے گرچہ کے نکاح جائز ہے، ان کی عورتیں کرنا، لیکن خطرہ اندر، فطرے کا اندیشہ ہے، بچتے رہنا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صاف لکھا تھا اپنے خط میں، یہ گورے چٹے ہیں، تمہیں چاہتے ہیں ان کے رنگ گورے کو پسند کر لیں، ان سے بہتر ہے وہ کالے لوگ جن کے دلوں میں ایمان ہے، ان سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ ایسی چال چلتے ہیں کہ لوگوں کے دین کو خرید لیتے ہیں، اور عورت ہی کی وجہ سے آدمی اکثر اپنے دین سے محروم ہوتا ہے، تو اس لیے ان سے بچتے رہو۔ اگر بعض علماء اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں تو مکروہ سے کم تو نہیں سمجھتے، مکروہ ان کے ساتھ ایسا کرنا، دین خطرے میں رہتا ہے، ان کی طرف نہیں جانا چاہیے، ان سے عہد نہیں کرنا چاہیے، اگر سے کہ ایجاد کی ہے لیکن خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے۔ اگر ایسا ہو بھی جائے تو ہدایت تو ان کے مہروں کو ادا کر دو۔ خیر لگا دی والمحصنات من الذین، ان اہل کتاب کی پاکیزہ عورتیں، طیبات، عموماً قرآن یہ کہتا ہے کہ عموماً ان کے پاس یہ لوگ پاکیزہ باقی نہیں رہتے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اگر کوئی تم کو ایسی
عصمت کی حفاظت کرنے والی کوئی عورت مل جائے اس طرح تو تم کو اجازت ہے، لیکن ان کے مہروں کو ادا کر دو۔ محسنین، تمہارا نکاح کا ارادہ حفاظت کے لیے ہو، اپنے دین کی، اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے ہو، غیر مسافحین، آوارگی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ایسا ہونا چاہیے چھپکے چھپکے تم ان سے راہ و رسم رکھو۔ مذہب تو ایسا ہے، نکاح تو نہیں کیے لیکن عاشقانہ ان سے راہ و رسم رکھو، یہ اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے، آوارگی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نسب کی حفاظت کے لیے معروف طریقہ کیا ہے اس کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ آج بھی انکر بھی نکاح کے لیے 2 گواہ ضروری ہے، بغیر اس کے نکاح نہیں ہوتا، جس طرح ہمارے پاس انکر بھی ویسی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ہمارے طریقے پر ہے اس معاملے میں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو ایمان کا انکار ہی کر دے اس کے اعمال پورے کے پورے ہم کر لی جائیں۔ جو کفر کرے ایمان کو چھوڑ دے پورے کے پورے اعمال چلے آئیں گے۔ یہاں چکر میں جا رہے ہیں کسی گھوڑے چمڑے والی کتابی عورت سے شادی کر لیں کسی وجہ سے، لیکن ایمان کو ایسا خطرہ ہے اگر ایمان چلے گا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، فقط حبط عملہ، پورے اعمال ہی ختم ہو جائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر کوئی مسلمان شخص یہودی یا نصرانی بن جائے اس کی عورت سے اس کا زبا جائز نہیں، کیونکہ وہ کتابی نہیں ہے، وہ تو مرتد ہو گیا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ اب اہل کتاب سمجھ کے کہیں ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، یہ درست نہیں، وہ تو مرتد ہے، آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اب یہاں سے ایک دوسرا کچھ ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے تو اپنے چہروں کو دھو لو، یہ وضو کیا کام ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کر لو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ وضو میں 4 فرائض ہیں، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پیر دھونا۔ یہ ایدی کا اطلاق انگلی کی پور سے لے کے بغل تک ہوتا ہے، ارجل کا اطلاق پیر کے ناخن سے لے کے یہاں ران تک ہوتا ہے۔ اب اگر یہ مطلق چھوڑ دیا جاتا تو وضو میں ان اعضاء کا دھونا دشوار ہو جاتا، اس لیے قرآن نے یہ سہولت دے دی وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھ دو تو صرف کونیوں تک دو، اور کونیاں ہاتھ دھونے میں شامل رہیں گی، پیر دو تو ٹخنوں تک دو، ٹخنے شامل رہیں گے پیر دھونے میں۔ اگر مطلق چھوڑ دیتا ارجلکم ایدیکم بول کے تو اس کا اطلاق جہاں تک ہوتا لغت کے اعتبار سے پورا دھونا پڑتا، اور یہ دشواری تھی۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، مرافق اصل میں بولتے ہیں کہ ٹیکا جس پر لگا کے اعتماد کیا جاتا ہے، آدمی جب ہاتھ ٹیکتا ہے تو کونی پر ہی پورا زور پڑتا ہے، اسی پر اعتماد ہوتا ہے، اگر ذرا لچک جائے کونی سے ہاتھ تو گر جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پیروں کو بھی دھونا ہے تو ٹخنوں تک دھونا۔ کعب بولتے ہیں دونوں طرف کی ہڈیوں کو، ادھر کی بھی ہڈی کو ادھر کی بھی ہڈی کو، اور یہ چیزیں اس میں شامل ہیں اس کے اندر کعب میں۔ کعبے کو کعبہ بھی اس واسطے بولتے ہیں کہ وہ سمندر کی سطح سے بہت اونچی جگہ پہ ہے، سطح سمندر سے بلند ہے وہ، اور ایسی عمارت ہے کہ نشانی نظر آتی رہتی ہے، اونچی بلند نشانی، ابری ہوئی نشانی، کعبہ بھی اس لیے بولتے ہیں۔ اور یہ کعبین جو کعب جو ٹخنے کو بولتے ہیں اس لیے بولتے ہیں ہڈی اونچی ہوتی ہے، ابری بھی ہوتی ہے۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو کے اندر۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اس کی تفصیل احادیث نبویہ میں فرائض کے بعد کہ چہرے کو دھونا تو کہاں تک دو، تھوڑی کے نیچے سے لے کے بال جہاں تک رہتے ہیں وہاں تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، اس کی تفصیل بتا دی۔ ہاتھ دھونا ہے تو کونیوں تک۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور سر کا مسح کرنا ہے اپنے سے، مسح کے معنی چھونے کے، پانی بہانا نہیں ہے اس کے اندر، اس میں پانی بہانا ہے چہرے میں، کونیوں میں، پیر دھونے میں،
اور مسا میں پانی بہانا نہیں ہے بلکہ تر ہاتھ لے کے اپنے سر پر پوچھ لینا ہے۔ احناف کے نزدیک پوچھ سر کا مزہ فرض ہے، پورے سر کا سنت ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دھونے والی دو چیزیں پہلے بیان کر کے بیچ میں مسح کی چیز لائے، پھر اس کے بعد ایک دھونے والی چیز لائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تمہارے سروں کا ہی مسح کرو، تمہارے پیروں کا ہی مسح کرو۔ لیکن قرآن میں قرأت میں وَأَرْجُلَكُمْ بھی آیا ہے، وَأَرْجُلِكُمْ بھی آیا ہے، لام کے فتح سے بھی آیا ہے، لام کے کسرے سے بھی آیا ہے، دونوں طرف سے آیا ہے۔ اگر لام سے کسرے سے پڑھیں گے تو مسح کے معنی میں آئے گا، اس پہ عطف ہوگا۔ لام کو زبر سے پڑھیں گے تو دھونے کے معنی میں آئے گا۔ احناف بولتے ہیں کہ دونوں صورتوں پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ جب ہمارے پیر کھلے ہوتے ہیں تو ہم دھو لیتے ہیں، جب ہم چمڑے کے موزے پہن لیتے ہیں تو مسح کر لیتے ہیں۔ تو دونوں قرأتوں پر عمل کر کے دونوں احکام پر ہم عمل کرتے ہیں۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنے پیروں کو پوچھا مسح کیا، صرف دو ہیں۔ ہاں سفر کی حالت میں جب چمڑے کے موزے پہن لیتے تھے آپ تو اس کو مسح کر لیتے ایک مدت کے لیے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اگر تم جنوبی ہو جاؤ تو پاکیزگی اختیار کرو، فَاطَّهِرُوا پاک کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر پر ہو جاؤ، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا رفع حاجت سے واپس آؤ، تم کر کے آؤ، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، عورت کو چھو لو تو فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم کو پانی نہ ملے تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی پر ہاتھ مار کے تم پاک ہو جا سکتے ہو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اپنے چہروں کو پوچھ دو اور اپنے ہاتھوں کو مسح کرو، اس سے پاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی وضو کا طریقہ بھی بتایا اس کے اندر اور غسل کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اگر غین کو پیش سے پڑھیں گے تو غسل نہانے کے معنی میں آئے گا، اور غین کو زبر سے پڑھیں گے غسل تو دھونے کے معنی میں آئے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ بعض صورتوں میں وضو کرنا ہے، بعض صورتوں میں تیمم کرنا ہے، وہ نہانا ہے، غسل کرنا ہے، اس کے بغیر پاکیزگی نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں فرمایا کہ نماز کے لیے جب تم جاؤ تو وضو کر لو۔ اذا قمتم الى الصلاة، تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو، ہاتھوں کو، پیروں کو دھو لو اور سر کا مسح کرو۔ معلوم نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، واجب ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور نماز کے لیے نہ ہو تو وضو فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ تاکید کی جاتی ہے کہ باوضو رہا کرو، فوائد ہیں، فضائل ہیں اس کے، واجب نہیں، فرض نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی آدمی بے وضو نہیں رہ سکتا۔ قرآن نے حکم یہ دیا ہے کہ اسے نماز کے لیے وضو کر لو، جب نماز کا محتاج ہے تو نماز کے لیے تیار ہو جاؤ تو وضو کر لو۔ اگر یہ قمتم کے معنی نیند سے اٹھ کے جانے کے معنی میں تو اس کا اطلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوگا۔ وضو توڑنے والی چیزوں میں ایک چیز نیند بھی ہے، نیند وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اگر نیند سے اٹھ کے نماز میں جانا ہے تو حضور کی نیند وضو کو نہیں توڑتی تھی، اس لیے حضور پر یہ آیت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ نہیں بیٹھے ہوئے اٹھ کے جانا ہے اور وضو نہیں ہے تو وضو کر لینا چاہیے۔ اسی طرح کوئی جنوبی ہو جائے آدمی تو پاکیزگی اختیار کر لو، بیمار ہو جائے یا مسافر ہو جائے، ایسی صورت میں کیا عورت سے قریب ہو جائے اور تم ایسی صورت میں پانی نہیں پاتے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی نہیں مل رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بولے تیمم کریں۔ وضو کا اور غسل کا ایک ہی تیمم، جو طریقہ تیمم میں وضو کے لیے ہے وہی طریقہ غسل میں بھی ہے۔ مہم پہ صحابہ کو حضور نے روانہ فرمایا تھا، ایک صحابی کو حالت جنوب ہو گئی، تو اب وہ لوگ پریشان ہو گئے کیا کریں، نماز، بہت سردی کا زمانہ تھا،
تو لوٹ پوٹ کے مٹی پہ نماز پڑھا دی. صاحب بولے یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ حضور کی خدمت میں گئے, صاحب بولے ایسی سے پوچھا کہ بولے تم نے ایسا کیا ہے؟ ہاں رسول اللہ, بہت سردی تھی, حالات کا اندیشہ تھا, میں نے ایسا کیا. اب اس کے بعد جب فرمایا حضور نے کہ تیمم تو اس کا بدل ہے, بس وہ لوٹنے پوٹنے کی ضرورت ہے. اپنے چہرے اور ہاتھ کو جس طرح وضو میں پاک مٹی میں مار کر وضو تیمم کرتے ہو, وضو کا بھی اگر کسی کو ایسی حاجت پیش آ جائے, سفر میں ہو, پانی نہ ہو موجود, آسانی سے نہیں ملتا ہے, دشواری ہے, دور دور تک پریشانی ہے, یا خریدنے سے ملتا ہے پیسہ نہیں ہے, تو تیمم اس کا بدل ہے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کوئی تکلیف دہ چیز بنا دے, حرج کی چیز, بلکہ اللہ تعالیٰ تو تم کو پاک کرنا چاہتا ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ, اپنی نعمت کو تم پر مکمل کرنا چاہتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے, اس سے تم وعدہ کیے تھے, وہ وعدہ لیا تھا تمہارے سے, جبکہ تم نے کہا تھا ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لیا. موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے کوہ طور پر گئے تو جو احکام آئے انہوں نے سمعنا وأطعنا کہا. یہاں نیچے آتے بدل گئے, اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے, اب کوہ طور کو لا کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا. سمعنا اطاعت کرتے یا پیس ڈالو, تو یوں دیکھ کے بولے سمعنا وأطعنا. قرآن کہتا ہے مسلمانوں سے, اگر تم بھی ان کی طرح اللہ رسول کی اطاعت سے گریز کرو گے, اللہ نے ان کو بھی نعمتیں دی, ان کو بھی ہدایت سے سرفراز کیا تھا, ہدایت کے راستے ان کے لیے بھی کھولا تھا. تم بھی ایسا کرو گے تو وہ نعمتیں تم سے بھی چھن جائیں گی. اس سے سبق لے کے تم اللہ رسول کی اطاعت فرمانبرداری میں مکمل رہو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو, کھڑے ہو جاؤ مضبوطی کے ساتھ, اللہ کے لیے گواہی دو, انصاف کرو. یہاں ایک تو انصاف کرنے کا معاملہ ہے, دوسرے گواہی دینے کا معاملہ ہے. انصاف کرنے کے لیے شروع سے تاکید آ رہی ہے, کیونکہ پہلے احکام دیے گئے تھے, اب حکومت مضبوط ہوتے جا رہی ہے مسلمانوں کی, اور سارے قبائل ان کے زیر نگی آتے جا رہے ہیں. کعبۃ اللہ پہ ان کا پرچم رہنانے والا ہے. قرآن کو قرآن کے دیکھو عدل و انصاف سے کام لینا. اگر انصاف کا دامن چھوڑ دیں گے تو پھر کہیں کے نہیں رہیں گے. پچھلی قوموں نے بھی ایسے کیا تھا, عدل و انصاف کو چھوڑ دیا تھا, صحیح بات نہیں بتاتے تھے. اے مسلمانوں, تم ایسا مت کرو, مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ. یہ قرآن میں اس طرح کی ایک آیت پیچھے بھی آئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم والوالدین والاقربین. یہاں جو آیا ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, وہاں بالقسط پہلے ہے, للہ پہلے. علماء فرماتے ہیں اس کے بعد الوالدین والاقربین کا ذکر ہے, یعنی اپنے نفس کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ کوئی معاملہ آ جائے تو انصاف کرو. انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا. نفس کا معاملہ ہے, اپنا معاملہ ہے, رشتہ داروں کا معاملہ ہے, اعزاء اقربا کا معاملہ ہے, لہذا ان کے ساتھ نرمی برتی جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کو صاف طور پر کہا جا رہا ہے. اب یہاں جو آ رہا ہے للہ شہداء بالقسط کے بعد ولا یجرمنکم شنآن قوم, کہ اب تمہارے پاس اقتدار آ گیا ہے, اب دشمنوں کے ساتھ تم کو انصاف کرنا پڑے گا. تم کو یہ یاد آ جائے گا کہ وہ دشمن ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہیں, حرم کے راستے سے ہم کو روکے ہیں, ہماری جان مال عزت آبرو کو لوٹے. اب تمہارے پاس اقتدار آ جائے, ان چیزوں کا بدلہ لینے کے لیے تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا. للہ شہداء بالقسط, اللہ کے لیے. دشمن بھی آ جائے انصاف کرو ان کے ساتھ, اور تم انصاف کریں گے تمہارے لیے بھلائی ہوگی, اسلام پھیلے گا ان کے ساتھ. آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ چوری چلی گئی تھی, اتفاق سے ایک یہودی کے پاس تھی. تو آپ جا کے قاضی کے پاس شکایت کر دیے کہ زرہ میری ہے. اس یہودی کے پاس جو ہے, قاضی نے وہ یہودی کو بلا بھیجا,
اب دعویٰ تو حضرت علی کیے تھے، جو دعویٰ کرتا ہے بارے ثبوت اسی کے اوپر رہتا ہے، گواہ بھی نہیں لانا پڑتا ہے۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ سیدنا علی سے خلیفۃ المسلمین ہے، قاضی کا خود تقرر کرتے ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ پاس گواہ ہیں اس کے، کیا آپ کی زرا ہے، کیا ثبوت ہے؟ بولے میرا بیٹا ہے، میرا غلام ہے۔ حضرت علی کے پاس باپ کے لیے بیٹے کی گواہی قبول کی جاتی ہے، غلام کی گواہی قبول کی جاتی ہے، قاضی شریح کے پاس وہ گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ علماء بھی اس معاملے میں علم میں اختلاف ہوتا ہے، بسا اوقات آپ دیتے ہیں مفتی بدل جاتا تو بعض فتوے بدل جاتے ہیں، وہ مفتی اس کا قائل تھا، یہ مفتی اس کا قائل ہے، دونوں کی دلیل ملتی ہے شریعت میں، اس لیے سیدنا علی اس کو جائز سمجھتے تھے، یہ قاضی صاحب اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ان صاحب کے لیے علی سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، کہ باپ کے لیے بیٹے کی گواہی اور آقا کے لیے غلام کی گواہی قابل قبول نہیں، لہٰذا وہ زرا یہودی کے پاس سے نہیں، فیصلہ اس کی طرف دے دیا۔ سیدنا علی ثابت نہیں کر سکتے مطابق، سیدنا علی بھی قبول کر لیا فیصلہ کو، ایک جج ہے، اس کا فیصلہ عدالت کا، اس کے آگے ہم کیا دم مر سکتے ہیں، خاموش قبول کر چلے گئے۔ جب یہ اپنا راستہ جا رہے تھے، وہ یہودی اپنا راستہ جا رہا تھا، تھوڑی دیر رک کے بولا علی ٹھہر جاؤ، یہودی نے کہا علی ٹھہر جاؤ، تو آپ ٹھہر گئے، ٹھہرنے کے بعد بولا یہ زرا تمہاری ہے، لے لو۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ میں بولا کہ اسلام میں اس قدر عدل و انصاف کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا ہے، اسلام اس کا نام کس طرح عدل و انصاف کیا جاتا ہے؟ میں ایمان کو لاتا ہوں۔ قرآن یہ کہتا ہے تم دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرو، انصاف کا ایسا اثر بیٹھے گا کہ دشمن تمہارا دوست ہو جائے۔ یہ نہیں آج ہماری چکر میں آ گیا ہے لہذا اس کے ساتھ بدلہ نکال لو، ایسا مت کرو۔ للہ شہداء القسط، اور گواہی کے موقع پر گواہی دو۔ آج کل لوگ گواہی سے بچتے ہیں، حالات ہی ایسے آ گئے ہیں۔ فمن اضطر غیر باغ فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لحالات، قرآن خود بتا رہا ہے ایسے حالات آنے والے تھے۔ آج اگر کوئی گواہی دیا، حالانکہ گواہی بہت آسان چیز تھی، آج اگر کوئی گواہی دیا تو اس کو کئی سال چکر لگانا پڑتے ہیں، اس کو تنگ کیا جاتا ہے، بار بار پولیس بلاتی ہے، ہر پیشی پہ یہ انگریزوں کی دین ہے۔ آج بھی حجاز کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر اتنے مقدمات نہیں ہیں، اور ہے تو کوئی گواہی کو طلب کر لیتے ہیں، گواہ آ جاتا ہے، پولیس نیک دیندار لوگ آ جاتے ہیں، ایک آدھ چکر میں معاملہ ختم بس، نہ بار بار بلاتے ہیں، نہ پولیس ان کو تنگ کرتی ہے۔ اب اس طرح یہاں تک کر رہے ہیں جس سے قرآن خود کہہ رہا ہے فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم۔ اب کیا سمجھیں گے؟ گواہی دینا جرم ہے، یا تو اپنے اوقات خراب، اپنی معیشت خراب، اپنا پیسہ لگاؤ، بار بار حالات کے چکریں کاٹتے رہو، پھر جس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں وہ تمہارا دشمن ہو جائے، جان سے مار دے۔ جس دن گواہی کا دینے کا آتا ہے ڈنڈے اٹھا کے لے کے چلے آتے ہیں اسے، وہ مرتے وقت کہتا ہے خبردار کبھی گواہی کے چکر میں نہیں پھنسنا، اپنے اولاد کو وصیت کر دیتے ہیں۔ ایسی گواہی نہیں ہے قرآن میں، اگر آسانی سے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس مقبرے میں کون پھنسے گا؟ عجیب بات ہے۔ ایک واقعہ ہے یا واقعی، جب گلسہ مجھے کچھ سنائے تھے، سردی کا زمانہ تھا، وہ شملہ بن کے اپنے آفس سے واپس آ رہے تھے رات میں 12-1 بجے، پی کے ایک آدمی گر گیا۔ اب حالت ایسی ہے تو ہمدردی میں یہ بھی قریب پہنچے، ایک صاحب بھی قریب پہنچ گئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے تو دوسرا شخص وکیل صاحب کو کہہ رہا، پہچانتے نہیں تھا، اجی حضرت چلے جاؤ، پولیس سے جائیں گی، آپ پکڑے جائیں گے۔ آپ کو پکڑ لیتی پہلے پولیس، یہ تم کہاں سے دیکھے، کیسے لائے، یہ کم سے کم جانتے ہیں اس کو کون مارا، تم کب سے دیکھ رہے ہیں، چلے جاؤ ایسے۔ وکیل صاحب بولے اچھا صاحب میں چلے جاؤ۔ تو گواہی دینا بہت مشکل ہے اس زمانے کے اندر، یا تو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، یا اپنی اوقات خراب ہو جاتی ہے، یا اپنی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، یا لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، اس لیے لوگ چلے جاتے ہیں۔ پولیس بھی آج کل تلاش کر کے لاتی ہے گواہوں، کیونکہ گواہی کے بغیر انہیں بھی مقدمہ پیش نہیں کر سکتی۔ تو رجسٹرڈ جو لوگ ہوتے ہیں، عادی جو لوگ ہوتے ہیں گواہی دینے کے، ان کو ہی پکڑ کے لاتی ہے۔ شریف لوگ تو سمجھتے ہیں، حالانکہ گواہی تو پہلی چیز ہے جس کو ترغیب دی گئی ہے، گواہی چھپانا گناہ ہے۔ عاصم القلب والدل گناہگار ہوتا ہے گواہی چھپانے کی وجہ سے، لیکن گواہی دینا آج کل بڑی مصیبت کی بات ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ یسألونک ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطیبات
یہاں سے معاملہ ہمارا شروع ہوا تھا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ, اللہ کے لیے گواہی دو, انصاف کرو. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. تم کو برانگیختہ نہ کرے کسی قوم کا بغض کہ تم بے انصافی کرو ان کے ساتھ. اعدلوا, عدل کرو, انصاف کرو. وہ اقرب للتقوی, یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے, جو تم چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے اللہ. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. کس چیز کا وعدہ کرتا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں. لہم مغفرۃ واجر عظیم, اللہ ان کی مغفرت کر دے گا, ان کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے گا. والذین کفروا کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, جو لوگ کفر کی اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو وہ اصحاب جہنم سے دوزخ والے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اس میں ہی ختم کر دیتا ہوں. ہم 7:30 بجے سے اعلان کرے تھے, لیکن 7:15 شروع ہوا. لیکن بھی انشاءاللہ آئندہ 7 بجے سے ہی شروع کرنے کی کوشش کریں گے. یہ قرآنی احکام ہے, آداب ہے, یہ سمجھانا ہے اس میں کہ احکام کو بجا لانے سے پہلے آداب سے واقف ہونا ضروری ہے. نماز مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں, اللہ کے احکام کی بجاوری کرتے ہیں, اطاعت فرمانبرداری کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے مسجد میں آنے کے آداب سے واقف ہونا ضروری ہے. ادب کی پہلی منزل ہے, احکام پر عمل والی کی بعد منزل ہے. اگر قانونی چیز کو بھی, اطاعت فرمانبرداری کی چیز کو بھی بے ادبی گستاخی سے انجام دیا تو وہ قابل قبول نہیں ہے, اس کے لیے وبال ایجاد ہے. حد و ادب کی تعلیم, اخلاقیات کی تعلیم قرآن خود دیتا ہے, ان کو تربیت دیتا ہے, ان کو سکھلاتا ہے. احکام بتائے تو فرمایا وعدہ وفائی کرو. احکام دیے عورت کے احکام بتائے, ان کے یہ احکام ہے تو بولے وہ عورت سے جو وعدہ کیا اس کو پورا. مرد کے احکام بتائے عورت کو بولے تم اس کا وعدہ پورا کرو. عبادات و معاملات دو چیزیں ہیں, اور یہ پرندے کے 2 پروں کی طرح ہیں. آدمی اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا, اڑان نہیں سکتا, قرب الہی کی منزلوں تک نہیں پہنچ سکتا. ایک پر اس کا عبادات ہے, دوسرا پر اس کا معاملات ہے. عبادات کا تعلق تو اللہ سے ہے اور معاملات کا تعلق بندوں سے نہیں. عبادات اللہ اور بندے کے درمیان میں, کسی غیر خدا کی عبادت نہیں کی جاتی, لیکن غیر خدا سے معاملات کیے جاتے ہیں, انسانوں سے معاملات کیے جاتے ہیں, مسلمان ہو کے غیر مسلم ہو. ان معاملات میں اپنے وعدے پر قائم رہنا بہت بڑی چیز ہے. آج کل کاروبار ہو یا اور کوئی چیز ہو, آدمی قدم قدم پر وعدہ خلافی کرتا ہے, اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا, جس سے تجارت پیشہ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے, تاجروں کو نقصان ہوتا ہے. گاہک لے جاتے ہیں, اس کی زبان پر دیتا ہے, اور بیچنے والا بیماری نقصان میں رہتا ہے. یا تو اس کو خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے, یا اپنا کاروبار چھوڑ کے اس کی تلاش میں پھرنا پڑتا ہے. لہٰذا یہ بھی جاتا نہ وہ ملتا. اس لیے وعدے کی پوچھوں گی اور اپنے عہد کو پورا کرنا ہر معاملے میں. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے معاملہ کرتا ہے تو کو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. اپنے بچوں سے کرتا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے, یا تو وعدہ وفائی نہ کرے. کسی دوست احباب سے کرتا ہے اس کو بھی اپنے وعدہ وفائی کرنا چاہیے. معاملات ہو یا گھر کے اندر ہو, ہمیشہ اس کو ترجیح دی گئی ہے, یہ آداب بتائے گئے. اگر وعدے کا عنصر کسی کے اندر سے نکل جائے اور معاملات ہو یا احکام پر عمل آوری کی بات ہو تو اس سے کیا یقین یا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کے مطابق پورا عمل ہی کرے گا. اس لیے آداب کی تعلیم دی جا رہی ہے, اخلاقیات پر زور دیا جا رہا ہے. اخلاق درست ہونا, جس کے اخلاق درست ہوتے ہیں اس میں فطرت سلیمہ بھی آتی ہے, اور فطرت سلیمہ گناہ کی چیزوں کو ناپسند خود بخود کرنے لگتی ہے, اس سے کترانے لگتی ہے, دور ہٹ کے چلے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے بہرحال دعا ہے کہ پروردگار عالم ان احکام و آداب پر عمل آوری توفیق عطا فرمائے. صالحین کے واقعات میں سے ایک آدھ واقعہ ہم سنتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں, آج کے درس سے مطابقت بھی کھاتا ہے. اللہ جیسا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ, اللہ وعدہ کیا مغفرت کا اجر عظیم کا, یہ بھی ہے. وعدہ وفائی کا بھی اس میں درس ہے.
حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، وہ اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ دونوں مل کے باہر نکلے چہل قدمی کے لیے۔ وہ چہل قدمی کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک عمارت تعمیر ہوئی۔ تو ان کہہ رہا بتا ہوا کہ عمارت میں جائیں گے، دیکھیں گے باہر سے تو بڑا خوبصورت محل نظر آ رہا ہے۔ جب اندر پہنچے ایک حسین جمیل نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور تعمیر کرا رہا ہے۔ مالک بن دینار نے سلیمان رحمۃ اللہ سے بولا کہ دیکھو ایک ایسا حسین و جمیل نوجوان ہے، اس سے پہلے ایسا حسین جوان تو ہم دیکھیں نہیں، مزدور کام کر رہے ہیں، میرا ارادہ ہے اس کے لیے دعا کروں اور اس سے بات کروں جا کے، اگر وہ اپنی پونجی دے دے میں اس سے بہتر اس کو محل کا وعدہ کروں اس سے۔ یہ دونوں قریب پہنچے، سلام کلام کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ جو بیٹھا ہوا نوجوان تھا چونک گیا، کیونکہ مالک بن دینار ایک برگزیدہ بزرگ تھے، ان کو پہچانا نہیں تھا۔ بعد میں پہچان لیا کہ مالک بن دینار ہے، تو وہ اتر گیا اور ان کی عاجزی منت کرنا، مجھ سے غلطی ہوگی، میں پہچانا نہیں آپ کو، اس طرح سے آپ سے گفتگو کیا، اب پہچان لیا۔ مالک بن دینار نے کہا کہ تم کتنے سرمایہ اس کے اوپر صرف کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ 1,00,000 دینار۔ انہوں نے کہا اگر تم وہ 1,00,000 دینار مجھ کو دے دے، میں تم سے ایک محل کا وعدہ کرتا ہوں جس کو انسانوں نے نہیں بنایا، اللہ کے امر کن سے بنایا، جس کی مٹی مشک کی ہوں گی، جس کے اینٹ یاقوت کے ہوں گے، جس سے کئی گنا بڑا بھی ہوگا۔ یہ محل تو ختم ہونے والا ہے، وہ ابدالآباد تک رہے گا۔ وہ شخص سن کے تھوڑی دیر غور کر کے بولا کہ مجھے 1 دن کی مہلت دیجیے، میں کل آپ کو بولتا ہوں۔ چلے گئے آپ، رات تمام اسی کا خیال کرتے رہے مالک بن دینار، وہ بھی غور و فکر کرتا رہا ہوا انہوں کیا بول رہے ہیں۔ رات کے آخری حصے میں اس کے لیے دعا کریں، دعا کرنے کے بعد پھر صبح نماز کے بعد ان کے ساتھ چلے، تھوڑی دیر میں پہنچ گئے وہاں۔ وہ دروازے پر ہی بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ جب یہ لوگ پہنچے مالک بن دینار تو بہت خوش ہو گیا، آتے ہی پوچھا آپ کو کل کا وعدہ یاد ہے اپنا؟ آپ نے وعدہ کیا تھا اس سے بہترین محل میں دلاؤں گا جو ابدالآباد تک رہے گا، اور یہ بھی فرمایا تھا یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ فضل کرے اور اس سے کوئی زیادہ دے دے تو اس کی مرضی بولی تھی۔ ہاں میں وعدہ کیا تھا۔ قلم دوا کاغذ آگے رکھ دیا کہ آپ تحریر کر دیجیے، تو آپ تحریر کر دیے، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ کے پاس اس کو ایک محل دلاؤں گا، اس کا وعدہ کرتا ہوں، اور وہ محل ایسا ایسا ہو، میں اس کا ضامن ہوں۔ اللہ کا بندہ مالک بن دینار وعدہ کر رہا ہے، اگر اللہ فضل کرے تو اس سے زیادہ اور اس کو مل سکتا ہے۔ بس سوچ کر کے دے دیا، واپس چلے آئے۔ 1,00,000 دینار جتنے تھے سب دے دیے۔ آپ سب خیرات کرتے رہے، پورا خیرات کر دیا، یہاں تک کہ کچھ نہیں بچا۔ اس کے بعد 40 دن گزر گئے۔ 40 دن گزرنے کے بعد نماز فجر کے بعد محراب میں ایک کاغذ رکھا ہوا تھا مسجد کے، دیکھے تو وہی کاغذ ہے جو اس نوجوان کو آپ نے لکھ کے دیا۔ ترجمے پڑھ کے میں تو اس کو لکھ کے دیا تھا، یہی کاغذ ہے، چلو اس دن جا کے بھائی کریے، یہ کاغذ تو میں ضمانت کے طور پر دیا ہوں اور اب تو وعدے سے منحرف نہیں ہوں گا، اگر کاغذ ہی آ جائے اعتماد کیا رہے گا۔ دونوں جب پہنچے ان کے گھر پہ، دروازہ کالا تھا، گھر میں سے رونے کی آواز آئی۔ دریافت کرے کیا بات ہے، تو بھائی کل اس کا انتقال ہو گیا، اس حسین و جمیل نوجوان کا۔ پھر کیا ہوا، غسال کو بلایا، غسل دیے، کفن کے دفن کر دیے۔ غسال کا ہے فلاں جگہ رہتا، بلایا اس کو، بھائی ان کے موت کے کیا واقعات ہیں بیان کرو، کیسا انتقال ہوا۔ تو یہ اپنے انتقال سے پہلے مجھے بلایا ہے شخص،
یہ نوجوان مجھے بلا کے وصیت کیا کہ دیکھو مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، کفن کے اندر ہی کاغذ لگ گیا، مالک بن دینار کی ضمانت نامہ میں رکھ دیا۔ مالک نے ذرا اپنے سے کاغذ نکال کے بتایا یہ کاغذ ہے، خدا کی قسم یہی کاغذ تھا میں جو اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ آپ کو بہت رنج ہوا، اللہ تعالیٰ کے پاس سے آواز آئی، مالک ہم نے تمہارے وعدے کو پورا کر دیا ہے، اللہ جنت میں اس کا محل بنا دیا اور 70 حصے زیادہ دیا ہے، اس کو 70 درجے زیادہ دیا ہے۔ اللہ کے ہاتھ پر جو سودا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پلٹ کر ایسا دیتے ہیں، اور اللہ والوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کیا کرتا ہے، ان کی لاج رکھتا ہے، ان کی زبان سے کہوے کو پورا کر دیتا ہے، ان کے وعدوں کی تکمیل کر دیتا ہے۔ مالک تم وعدہ کیے تھے جنت میں محل دینے کا، ہم نے محل بھی دے دیا، اپنے فضل سے درجہ اس کو اضافہ بھی کر دیا ہے۔ وہ نوجوان چلے گئے، اور جب وہ کاغذ اٹھایا تھا مالک بن دینار، اس کے پیچھے بغیر سیاہی سے لکھا ہوا تھا، جو وہی پڑھ سکتے تھے، دوسرے تو نہیں پڑھ سکتے تھے، تحریر نہیں تھی سیاہی کی، بغیر سیاہی کی ایک تحریر تھی جو پڑھنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ جواب ہے تمہاری کاغذ کا، یہ لکھا ہوا تھا اس کے اندر۔ ہم نے اس نوجوان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، اس کو محل دے دیا ہے، 70 درجے زیادہ اس کو محل عطا کر دیا ہے، تمہارے وعدے کی تکمیل کر دی ہے، تم نے ہم پر ناز کر کے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو پورا کر دیا، یہ لکھا ہوا تھا اس کے اندر۔ اب لے کے کاغذ وہاں پہنچے اور ساری تحقیقات کیے، وہ تو کاغذ کفن میں چلے گیا تھا، لیکن مالک بن دینار کے اطمینان کے اللہ تعالیٰ نے اس کے کفن میں اندر سے قبر سے باہر نکال کے ممبر پہ لا کے رکھ دیا، اور دنیا میں مشہور کرا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا وعدہ اس طرح پورا ہوتا ہے۔ معلوم ہی ہوتا ہے جنت تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے، لیکن جنت دینے کا وعدہ یہ لوگ کر رہے ہیں کہ حضور کے غلاموں کے غلام ہیں۔ مالک بن دینار، کئی صحابہ کا زمانہ گزرنے کے بعد یہ زمانہ ہے ان کا، حضور خود اپنے صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی، تم جنتی ہیں۔ حضور تو حضور ہی ہیں، ان کے غلام اس طرح کے وعدے کرتے ہیں، اس طرح ان کو جنتیں دیتے ہیں۔ اس لیے صالحین کی مجلس تلاش کرنا، صالحین کی مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا، یہ بڑا مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت دن پوچھے گا تو ایسی مجلس میں کبھی گیا تھا کیا جہاں میرے نیک بندے رہتے تھے، میرے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا تھا تو، میرے نیک بندوں کے ساتھ کھایا پیا تھا تو، میرے نیک بندوں کے ساتھ رہتا تھا، ان کی بستیوں میں تیرا گھر وہاں تھا، پوچھ کے ان سے سفارش کریں گے، ان کی سفارش پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے۔ اس طرح وعدے کی وفائی بھی ہوئی، وعدہ بھی پورا کر لیا وہ، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے اطمینان کے خاطر ان کو کاغذ بھی واپس دلا دیا، دیکھو ہم نے بھی تمہارے ضمانت کو پورا کر دیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا الصالحين وادخلنا الجنة بغير حساب، اللهم يا حنان ويا منان ويا ديان ويا قديم الإحسان ويا رحيم يا رحمن اغفر لنا ولوالدينا واجعلنا من النيران، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب بالدعوات، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا فاتحة۔ وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.